بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عین موقع پر زرداری صاحب نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا ہے۔ جس وقت شہباز شریف کو سب سے زیادہ سپورٹ کی ضرورت تھی، زرداری صاحب اب پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ اور زرداری صاحب اکیلے نہیں ہیں بلکہ ایم کیو ایم بھی اب استعفے جمع کر چکی ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ جیو نیوز یہ خبر دے رہا ہے، اعزاز سید صاحب نے خبر دی ہے کہ ایم کیو ایم کی طرف سے اپنے تمام ممبران پارلیمنٹ، جن میں ایم پی ایز ہیں، ایم ایل ایز ہیں، حتیٰ کہ سینیٹرز ہیں، ان سب سے استعفے لے لیے گئے ہیں۔ اور وجہ یہ ہے کہ جی مردم شماری پر جو ان کے تحفظات تھے، ظاہر ہے کہ وہ تحفظات ان کے براہ راست پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں کہ ان کے لوگوں کو، اردو سپیکنگ لوگوں کو، جن کو جو مہاجر ہیں، ان کو پوری طرح گنا نہیں گیا۔ لاکھوں گھرانے جو ہیں وہ نہیں گنے گئے اور ان کی آبادی کو کم دکھایا گیا ہے۔ جب آبادی کم دکھائی جائے گی تو ظاہر ہے کہ پھر ووٹ بھی اس لحاظ سے کم ہوں گے، اور ان کی تعداد کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پھر سیاست میں ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹر، یہ سب سیٹیں ان کی کم ہوتی چلی جائیں گی۔ ان کے ووٹ کو پوری طرح نہیں دکھایا گیا۔ اس پر شدید تحفظات، اس پر ناراضگی، اور حتیٰ کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آخری قدم بھی اٹھایا جا سکتا ہے ایم کیو ایم کی طرف سے۔ بہرحال تجزیہ کاروں کا تو یہی خیال ہے کہ ایم کیو ایم صرف یہ اپنا ریٹ بڑھا رہی ہے ماضی کی طرح، مگر ماضی یہ بھی بتاتا ہے کہ ایم کیو ایم نے ہمیشہ عین اس وقت پر جب ان کو اوپر سے احکامات آ جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ اب ہم نے جو حاصل کرنا تھا کر لیا، مزید اب نہیں کچھ نکل سکتا اس حکومت سے، تو اگلی دفعہ کی باری کی تیاری کریں، تو وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ایم کیو ایم ہمیشہ ہر حکومت کے ساتھ رہی ہے، چاہے وہ مشرف دور ہو، اس سے پہلے کے دور دیکھیں، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی سے روٹنا بنانا جاری رہا، نون لیگ کے ساتھ دیکھیں تو ہر حکومت میں وہ ساتھ آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب حکومت جانے والی ہوتی ہے یا آرڈرز آتے ہیں تو اس سے علیحدہ بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ نے تحریک انصاف کا بھی دیکھا، تو یہ ایک ٹینشن شہباز شریف کے لیے بنی ہوئی ہے، اس لیے وہ کابینہ کے اجلاس، اتحادیوں کے اجلاس اس پر بھاگ رہے ہیں۔ لیکن جو زرداری صاحب نے ٹینشن دی ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ ہر موقع پر آپ دیکھیے، چاہے ووٹ لینے کا معاملہ تھا پنجاب میں اور جا کر وہ بیٹھ گئے تھے چودھری شجاعت کے ساتھ، تو وہ کون تھے؟ زرداری صاحب تھے۔ شہباز شریف صاحب ساری رات نہیں بیٹھے چودھری شجاعت کے ساتھ، زرداری صاحب بیٹھے تھے، اور وہ کہتے تھے جی جس طرح میرے لیے بلاول ہے اسی طرح حمزہ ہے، اور پھر ان کو میں وزیر اعلیٰ بنواؤں گا۔ وہ گیم جس طرح سے انہوں نے کھیلی، پھر اس میں ان کو ہار ہوئی، پھر وزیر اعلیٰ صاحب پھر وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، اسمبلیوں میں تحریر ہوتی ہیں، زرداری صاحب کا جادو نہیں چلا، پھر وہ جب دیکھتے ہیں کام نہیں چل رہا، وہ پھر کہیں نہ کہیں دبئی چلے جاتے ہیں، کبھی کسی سالگرہ کے بہانے، کبھی کسی بہانے۔ تو اب وہی ہو رہا ہے کہ زرداری صاحب نے اپنے لوگوں کو بلا کر، کچھ بلدیاتی نمائندے، دیگر جو ان کے لوگ ہیں، ان کو بلا کر کہا میں ہارے کے پاس نہیں جا سکتا تھا، اس لیے آپ کو بلا لیا، اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم حکومت میں ہیں، حکومت ہماری نہیں ہے، یعنی اس حکومت کے ساتھ ہم ہیں، اس کا حصہ ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن یہ حکومت ہماری نہیں ہے۔ اور جتنی مشکلات ہیں انہوں نے اپنے سے اتار دی ہیں، اور یہ کہا کہ جی ہمارا تو اس میں کچھ لینا دینا نہیں ہے، تو حکومت ہی ہماری نہیں ہے۔ وہی بات جو مریم صاحبہ کہہ چکی کہ ہماری حکومت نہیں ہے، وہ تو تب ہوگی جب نواز شریف ہوں گے۔ مریم صاحبہ ساری انجوائمنٹ کر رہی ہیں حکومت کی، جو ہو سکتی ہیں، وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ لے رہی ہیں، سرکاری پروٹوکول لے رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں، لیکن کہتی ہیں جی حکومت ہماری نہیں ہے، نواز شریف ہوں گے تو حکومت ہوگی۔ زرداری صاحب نے وہی کام کر دیا، جی میری کوشش ہے بلاول وزیر اعظم بن سکے، میری زندگی میں بن جائے، ابھی نہیں بن سک رہا، ابھی شاید موقع نہیں ہے، یعنی پوری طرح سے وہ ڈیلنگ ویلنگ نہیں ہو رہی، اس لیے بلاول ابھی نہیں بن سکتا۔ تو حکومت تو ان کی تب ہوگی، یعنی زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی کی، جب بلاول بھٹو جو ہے پرائم منسٹر ہوگا، جبکہ خود کہتے ہیں زرداری صاحب کہ ہمارا امیدوار جو ہے وہ شہباز شریف ہے وزارت عظمیٰ کا، ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف ہے، ہمارے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ہیں۔ اب یہ وقت آ گیا کہ جی عبدالقادر مندوخیل جو ان کے ممبر ہیں ایم این اے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس حقدار سے جان چھڑائیں، یہ چھوڑیں، رانا ثناء اللہ چھوڑیں، کوئی اور آ جائے، یہ حال ہو گیا ہے۔ تو زرداری صاحب نے بھی اب ٹینشن دینا شروع کر دی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مجبوری میں حکومت کا ساتھ دیا، مجبوری۔ اب ان کو مجبوریاں یاد آ رہی ہیں۔ پہلے کہتے تھے یہ سازش بلاول ہاؤس میں تیار ہوئی ہے، بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ یہ جو سازش ہے یہ کہیں اور نہیں تیار ہوئی، یہ بلاول ہاؤس میں تیار ہوئی ہے، عمران خان کو گرانے کی سازش۔ زرداری صاحب کہتے رہے کہ پہلے اس کو ہٹاؤ عمران خان کو، پھر ہم فارمولہ دیں گے، پہلے اس کو ہٹاؤ۔ تو اب یہ حال ہو گیا کہ جی ہم تو ہے ہی نہیں حکومت میں، یہ تو ہماری ہے ہی نہیں، ہم مجبور تھے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب پریشر اتنا ہے کہ اب پیپلز پارٹی تھوڑا پیچھے ہٹ رہی ہے، اور نون لیگ کو لگتا ہے کہ ان کا تو صفایا ہو رہا ہے، چونکہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہم سندھ میں کمفرٹیبل ہیں، مردم شماری کرا کے بھی ہم کمفرٹیبل ہیں، تو ہم نے اپنی مطلب کی مردم شماری بھی کروا لی ہے، تو لہٰذا اب نون لیگ جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہر حد تک ہمیں جانا پڑے گا، ورنہ ہماری تو تباہی ہو گئی پنجاب سے۔ پیپلز پارٹی تو سندھ دوبارہ لے جائے گی کسی نہ کسی طرح شاید، لیکن ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو سندھ میں ہمارا صفایا ہے، خیبر پختونخوا میں کچھ نہیں بچا، بلوچستان میں بھی کچھ نہیں، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان سب کچھ ہی فارغ ہو گیا، اب سینٹرل پنجاب بھی جا رہا ہے۔ تو انہوں نے اب لڑائی کا اور ججز کے خلاف ہر حد تک جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس میں بھی پیپلز پارٹی ساتھ نہیں آ رہی۔ نہیں مشرف بٹ صاحب ARY کے
انویسٹیگیٹو ہیڈ ہیں ان کے انویسٹیگیٹو ڈپارٹمنٹ کے، تو انہوں نے یہ خبر دی ہے ایئر وائی پر کہ اب نون لیگ یہ سوچ رہی ہے کہ کابینہ کے تھرو اور اسی طرح جس طرح اسمبلیوں سے ہم نے قراردادیں پاس کروائی ہیں یہی چکر ہم کر سکیں، اسی طرح کو گیم کر سکیں، اور ہم وہ ججز جو ہماری مرضی کے فیصلے نہیں دے رہے، ہماری مرضی کے خلاف چل رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا اختیار لے لیں پارلیمنٹ سے، کوئی ایسے بلز لے آئیں، کوئی پارلیمنٹ سے ایسی قانون سازی لے آئیں اور پھر کابینہ کو امپاور کرتے ہوئے ہم ان ججز کو قابو کر سکیں، کیونکہ ہم نے ان کی آڈیوز بھی لیک کی ہیں، ان کے حوالے سے، ان کی تو نہیں، مطلب ان کی خواتین رشتہ داروں کی، ان کے بزرگوں کی، ان کے اوپر ہم نے ہر طرح کا حملہ کر کے دیکھا، ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی ہے، مگر بات نہیں بن رہی۔ تو اب ہم براہ راست اپنے ہاتھ میں لے آئیں کہ ان کے خلاف کارروائی ہو سکے۔ اس میں بھی پیپلز پارٹی ساتھ نہیں آ رہی، وہ بھی پیچھے ہو رہی ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے قمر زمان کارا صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ جی یہ جو استعفے کا مطالبہ ہو رہا ہے چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال سے، اس میں ہم شامل نہیں ہیں، جو ان کے خلاف ریفرنس کی بات ہو رہی ہے اس میں ہم شامل نہیں ہیں۔ تو پیپلز پارٹی ہر کروشل موقع پر، بالکل جہاں پر ایک بڑا اہم ہوتا ہے کہ جناب یہ وار کرنا ہے، تو اس میں پیچھے ہٹ رہی ہے کہ جی یہ تو استعفیٰ لینے کی سوچ جو ہے کسی اور کی ہے، اور پھر 90 دن کے اندر الیکشن نہ کروانا یہ ہمارا نہیں، یہ تو کسی اور کا فیصلہ ہے۔ اب آپ سوچئے کہ بلاول بھٹو کی یہ سٹیٹمنٹ جو ہے اس کا کیا مطلب ہے، اور اب ان کو بھی پتا ہے کہ غیر قانونی غیر آئینی کام کر چکے ہیں۔ خود 18ویں ترمیم کا کہتے تھے صوبوں کے پاس اختیار، تو اب صوبے کے پاس الیکٹڈ گورنمنٹ ہی نہیں ہے، نہ پنجاب کی نہ خیبر پختونخوا کی، اور کل کو سندھ کا بھی یہ حال ہو سکتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ اب آئین میں ہے کہ وزیر اعلیٰ اسمبلیاں تحلیل کرے گا تو 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے، اب یہ کہہ رہے ہیں ایک ہی وقت میں الیکشن، تو اس کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں بنتی، کوئی دلیل نہیں بنتی، تو پھر آپ نے حق کیوں دیا ہوا ہے؟ اگر ایک ہی وقت میں الیکشنز ہونے ہیں تو پھر جب وفاق میں الیکشنز آئیں گے تبھی صوبوں کے الیکشنز ہوں گے، تو پھر یہ شک دینے کی کہ جی اسمبلیاں تحلیل کی جا سکتی ہیں وزیر اعلیٰ کی جانب سے اور 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے، پھر اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ سب ڈرامے بازی ہے۔ اب پیپلز پارٹی کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے چیزوں کو مینیج کرنا، لہٰذا زرداری صاحب نے اس طرح کے بیانات دینے شروع کر دیے ہیں، وہ اپنے معاملات کو سیدھا کر رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل پریشر بڑھ رہا ہے، لگتا یہ ہے کہ جی ان سے حالات نہیں کنٹرول ہو رہے ہیں، مہنگائی جتنی بڑھ رہی ہے، لوگوں کا برا حال ہے، تو کمزوریاں اتنی زیادہ ہیں کہ اب تو جو پی سی بی کے چیئرمین ہیں نجم سیٹھی صاحب، ان کا بھی ایک بیان، یعنی وہ ایک تو پی سی بی کے چیئرمین ہے لیکن پھر بھی وہ شوق فرما رہے ہیں جناب تجزیوں کے، تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف سے بہتر تو مل ہی نہیں سکتا کوئی اسٹیبلشمنٹ کو، کہ اب آپ دیکھیں کہتے ہیں مارشل لاء کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جو فرمائشیں ہوں وہ شہباز شریف پوری کریں گے، ان سے اچھا کوئی مل ہی نہیں سکتا، ان سے اچھا کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس کے بعد تو مارشل لاء کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کام تو آپ کا ایسا ہونا جو نہ رک رہا ہو، تو اور کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے یہ سب کہہ دیا ہے نجم سیٹھی نے شہباز شریف کے بارے میں، تو یہ تو یہاں پر حالات ہو چکے ہیں۔ یہ جناب اس وقت پریکٹیکلی صورتحال ہے کہ کہاں کہاں اپنے ہی خودکش حملاور بن رہے ہیں، سیاسی خودکش حملاور بن رہے ہیں اور ایسے ایسے بیانات دے رہے ہیں۔ تو اب چاہے زرداری صاحب ہوں، پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو، وہ آپس میں آپ دیکھیں اپنے اپنے جو مفادات ہیں ان کی طرف جانے لگ گئے ہیں، کیونکہ ایک طرف تو یہ فیصلہ کر چکے ہیں ہم نے الیکشنز نہیں ہونے دینے، خاص طور پہ سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق تو ہرگز نہیں ہونے دینے، لیکن اب ایک طرف یہ ہے کہ کسی طرح سے اکتوبر سے بھی آگے لے جائیں، نون لیگ یہ چاہ رہی ہے، ہر صورت ہم جتنا عرصہ ہو سکتا ہے، اور فضل الرحمان صاحب بھی چاہ رہے ہیں کہ اس کے بعد باری ہماری نہیں آنی، لیکن پیپلز پارٹی کو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ زرداری صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ بے وقوفی ہے، یہ احمقانہ بات ہے کہ جی اکتوبر سے آگے الیکشن لے جائے جا سکیں، وہ اس چیز پر جانے کو تیار نہیں ہے، اور اگر اکتوبر میں الیکشن ہونے ہیں تو پھر اگست میں اس حکومت کی مدت تو پوری ہو رہی ہے، تو وہاں بھی ایک مسئلہ آ رہا ہے، ابھی سے ہی زرداری صاحب جو ہے پیش بندی کر رہے ہیں۔ تو آپ اس کو کہیں کہ پیٹھ دکھا دینا یا موقع پر بھاگ جانا یا ایک زرداری سب پہ بھاری وہ چھرا گھونپ دینا، وہ کام ہو گیا ہے۔ اب زرداری صاحب نے چونکہ یہ کام شروع کر دیا ہے، اسی لیے نواز شریف صاحب کو لگ رہا ہے کہ جناب اب زرداری کو چھوڑ کے ہماری جو اصل طاقت، جہاں سے ہم سیاسی طاقت ڈرائیو کرتے ہیں، سعودی عرب، وہاں سے کوئی گیم کریں، وہاں بھی مذاکرات کی اپنی گیم چل رہی ہے، پاکستان میں اپنی گیم چل رہی ہے، اور ہر کوئی اپنے طاقت کے محور کے پیچھے بھاگ رہا ہے، عمران خان صاحب عوام کے ساتھ جڑنے کی طرف بھاگ رہے ہیں، تو ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے کہ کس طرح سے ہم چیزوں کو مینیج کریں، جو کہ نہیں ہو رہی۔ کوشش ضرور ہے، زور زبردستی ضرور ہے، لیکن بات بن نہیں رہی، اور نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے درمیان اس طرح سے اب رابطہ بھی وہ نہیں ہو رہا۔ اتنا برا حال ہو گیا کہ اب مصدق ملک صاحب جو وزیر توانائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نواز شریف کی بات نہ مان کر بہت
مشکل میں پھنسا لیا اپنے آپ کو کہ ہمیں حکومت اس وقت نہیں لینی چاہیے تھی. اب یہ بھی عجیب بات ہے, سب کچھ نواز شریف کے مشورے سے ہو رہا تھا, لیکن اب ہر کوئی دوڑ رہا ہے. اپنا سگا بھائی بھی جناب ڈسون کر رہا ہے, اب بھتیجی بھی ڈسون کر چکی, چچا کو مزے تو لے لینے ہیں حکومت کے, لیکن ویسے ڈسون کر دینا ہے. چچا سے زیادہ وہی ساگ ڈار سب کو اون کرتے ہیں. لیکن بہرحال اب بات یہ ہے کہ زرداری صاحب بھی حکومت کو ڈس اون کر رہے ہیں, اور یہ ظاہر ہے کہ ایک قدم ہے اس طرف کہ جہاں نکلنا آسان ہو جائے. کہ ہم تو کہہ رہے تھے ہم حکومت میں نہیں ہیں, تو ابھی سے وہ الیکشنز کی تیاریوں کی طرف آ رہے ہیں, وہ ٹکٹ فائنل کرنے کی طرف آ رہے ہیں, جبکہ نون لیگ جو ہے اس کے لیے سب کو ساتھ لے کر بٹھا کر مینج کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کے لیے مشکلات بڑھتی نظر آ رہی ہیں, اور اب 27 کو بھی جس طرح وہ چاہ رہے ہیں اس سے پہلے اتحادیوں کو بلا کر کوئی اور گیم کی جائے, کیونکہ اعتماد کا ووٹ لینے کا بھی صدر کہہ سکتے ہیں. شیخ رشید صاحب کی طرف سے یہ چلی گئی ہے, یہ لیٹر چلا گیا ہے, یہ درخواست, یہ بات چلی گئی ہے صدر پاکستان کو, اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں آئین و قانون ماہرین کہ شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جا سکتا ہے کیونکہ منی بل وہ پاس نہیں کروا سکے, اور وہاں پر پھر بہت مشکلات ہو جائیں گی. پیپلز پارٹی تو بہت بڑی بات ہے, ناراضگی کا اظہار کر کے ہم ووٹ ڈالیں, لیکن صرف MQM ہی ہو, بلوچستان عوامی پارٹی ہو, کوئی اور جماعت ہو جو بھی اتحاد میں ہے, اس کا بھی الگ ہونا ان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو جائے گا. تو اس لیے اب ان کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں, ہر کوئی اپنی دوڑ کی طرف جا رہا ہے, اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہے, اور MQM یہ موقع دیکھ رہی ہے کہ شاید یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر ہم جا کے کہہ تو سکیں اپنے ووٹرز کو کہ دیکھیں جی دیکھیں ہم نے چھوڑ دیا کیونکہ آپ کی آبادی کم کی گئی تھی. کوئی تو ہمارے پاس لوگوں کا فیس کرنے کے لیے کوئی بات تو ہو, جو ہم کہتے تھے جی عمران خان کا ساتھ ہم نے مہنگائی کی وجہ سے چھوڑا اور ہم نے تاریخی مہنگائی دیکھی ہے. عمران خان کے دور سے 3 گنا سے زیادہ مہنگائی ہم دیکھ رہے ہیں, تو ان کو بھی اپنی پڑی ہوئی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.